آج شاید کہ زمانے میں علمدار نہیں، آج شاید کہ زمانے میں علمدار نہیں، ورنہ دربار میں عباس کی ہمشیر کہاں، ورنہ دربار میں عباس کی ہمشیر کہاں، منزل شام کہاں، غیرت شبیر کہاں. صلوات. I will request Brother Raza to come on the stage and recite Nuha, please. Bar Muhammad wa Ali Muhammad, Bulantar Salawat. بر محمد و آل محمد صلوات. بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش. زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیبیاں، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیبیاں، جب دیکھتی ہیں روز وہ وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش. شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش. شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پر
18 سال کو بانو کہاں تلاش، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، جھولے سے لا کے دے دیا بانوں نے لال کو، بانوں کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پر۔ بار دیگر صلوات. I request افتخار بھائی پلیز. صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باری دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کس عمر میں علی نقیب پدر ہوئے، بچپن میں دل پہ چوٹ لگی نوحگر ہوئے، یثرب میں جانشین شہ بحر بر ہوئے، یہ وارث بذات خیر البشر ہوئے، علم و عمل کو مان لیا شیخ و شاب نے، کیا کم سنی میں پائی بزرگی جناب نے، چرخ نہم امام دہم کا مقام ہے، پشت و پناہ عرش بری ان کا نام ہے، ہر چار سمت مدحو ثنائے امام ہے، تسبیح شجہت کی درود و سلام ہے، ناری ہے جو کہے کہ یہ نور خدا نہیں، انوار خمسہ نجبہ سے جدا نہیں، اے دور چرخ راہ سے کیسا ہے انتظام، خاموش کیوں رہوں کہ شکایت کا ہے مقام، رہنے نہ پائے چین سے اس طرح کا امام، قائم مقام اس کے ہوئے دشمن امام، فرزند پر رسول کے امہ جفا کرے، پرسان جب کوئی ہے تو مظلوم کیا کرے، تیار قتل پر متوکل رہا مدام، مجبور رہ گیا وہ عدو شہ انام، پہنچا سفر میں چھوڑ کے یہ کارنام تمام، قائم مقام اس کے ہوئے دشمن امام، فرصت ملی نہ دل برے شیر الہ کو، تدبیر معتمد سے ملا زہر شاہ کو، تدبیر معتمد سے ملا زہر شاہ کو، وہ خلق کا مسیح ہوا صاحب فراش، بے حصہ جسم فرش پہ گویا پڑی تھی لاش، کنجے لہش سے گوشہ نشیں کو ہوئی تلاش، سوراخ دل میں تھے تو کلیجہ تھا پاش پاش، آتے تھے ہاتھ
हाल देखने बाशिंदे शहर के पोता रजा का मरता था सदमे से जहर के पोता रजा का मरता था सदमे से जहर के पोता रजा का मरता था सदमे से जहर के सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद Now I will request in loudest of salawat Sayyid Jari Haider for the majlis, please. Blantar salawat. بسم الله رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد ورد في الزيارة الجامعة بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي صدق مولانا أبو الحسن النقي عليه الصلاة والسلام صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We raise our hands and we give the wasila of Ahlul Bayt alayhim as-salam. Allahumma bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha. That, Ya Allah, we are raising our hands and we have so many hajats that we have related to this world and related to the hereafter. Oh Allah, we ask you to fulfill all of those hajats and the needs that we have. Ya Allah, that we had marhumeens and we had our loved ones that used to be part of this majlis, and unfortunately they are not with us anymore. Ya Allah, please forgive them because of your rahmah. Ya Allah, please hasten the dhuhur of Imam Sahibul Zaman. And Ya Allah, make us among his companions and make us among his supporters. And Ya Allah, when we leave this world, Ya Allah, please give us death in the state of Iman and the state of Wilaya. Bihaqqi Muhammad wa alihi al-tahirin. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. One of the most fundamental topic when you are coming across about any imam is how would you term about any of your imam or any of your infallible that you have the ma'rifah or you have understanding of that imam. One of the questions that would come into our minds. Generally when we go to the Sunday school, when we go to the Islamic schools, when we go to the madrasa, right? We are being taught a little bit about our imams, right? We are being told that he was born on this date, he was martyred on this date, he's buried at this place, and these were some of his descendants, these are some of his sayings, these were some of the incidents that took place. But generally the question that comes into my mind is that what is the difference between the ma'rifah, what is the difference between the understanding that we have of our imam and the knowledge and understanding of a historian? You know, it's not only the Shias that have written about the imams, it's also the non-Shias, even the non-Muslims that have written about our infallibles.
if you want to know the basic understanding who Imam was, let's start with the first of Ahlul Bayt, Prophet Muhammad. Right? Let's start with him. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So Prophet was born when? 17th of Rabiul Awwal. He was martyred on 28th of Safar. Name of his father was Abdullah. Name of his mother was Amina. This knowledge is important? Yes, of course it is. We come to Amir al-Mu'mineen. Name of his father was Abu Talib. Name of his mother was Fatima bint Asad. Then we have him being born on 13th of Rajab, him being martyred on 21st. Is this good enough? Of course. We need to have basic understanding, but is this good enough? That's a question that we need to address. Sayyidah Fatima, name of his father being the Prophet, mother being Khadija, born when? 20th of Jumada al-Thani, martyred when? 3rd of Jumada al-Thani. Likewise, we go to Imam Hassan, we go to Imam Hussein. Both of them, their father was who? Amir al-Mu'mineen. Mother was Zahra. Imam Hassan was born on 15th of Ramadan, was martyred on 28th of Safar. Sayyid al-Shuhada was born on 3rd of Sha'ban, was martyred on 10th of Muharram. Imam Zainul Abidin, name of his father, as we know, Imam Hussein. Name of his mother, Imam Zainul Abidin, Shahzanan or Shairbanu, as we say this, right? When he was born, right? He was born in the month of Sha'ban, as the sum of the Riwayah says, and he was martyred on 25th of Muharram. Likewise, we have for Imam Muhammad al-Baqir. Do we only need to know like who their mother was, who their father was, and this understanding or the ma'rifah that we have is good enough? Anyone, any historian, you go to any historian, Sibt ibn Jawzi was one of the historians. He has written a whole book called what? Tadhkiratul Khawas. Go and read this book, Tadhkiratul Khawas, translated into Urdu, originally in Arabic and also in Farsi too. He knows more about these basic details that I'm going through. Name of the mother of Imam Muhammad al-Baqir was what? Fatima. Name of the mother of Imam Sadiq was what? Farwa. Name of mother of Imam Qadim was what? Humayda. Imam Radas, Taktum. Imam Jawad, Subayka. Imam Hadi, Samana. Imam Hassan al-Askari, Hudayth. Imam Sahib al-Zaman, Narjis. Right? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So the knowledge that I'm sharing with you, is this a good enough knowledge that we need to have? We need to understand, we need to reflect upon the knowledge that we have of our Imams. Unfortunately, that's just a reality. When the wilada or the shahada of any Imam comes in, we don't talk about him as an Imam more, and we talk about like little bit like details that are important, but that might not be the most important things. How does Imam wants to us? What does Imam wants from us? And which understanding is Imam looking for? You go to the hadith of Al-Kafi, and the famous hadith, go to Bihar and other books too. Man mata wa lam ya'rif imam zamanihi ma'ata mi'tatan jahiliyyah. That anyone who dies and he wouldn't have the understanding of the Imam, the irfan of Imam, the knowledge of the Imam, it is if he has died, the death of ignorance, that of jahiliyyah. What is the knowledge or the irfan or the ma'rifah Imam is looking for? How would we be able to absolve ourselves and exclude ourselves from the death of ignorance? How can we do that? That's one of the questions that should come to the mind of every believer. And not only with this one hadith that I have talked about. Go to Basair. There's so many hadiths on this topic, Basair al-Darajat. Likewise, we have a beautiful book called Kamil al-Ziyarat. I would recommend every one of you, especially my youngsters, if they get a chance, download that. This book is in English too. And for the people that are sitting in, from our Urdu community, they can go and download it in Urdu too. And the book is originally in Arabic. Go through, see the hadiths that are being quoted about Imam Hussein alayhi salatu wassalam. One of the hadiths, this is beautiful. Man ata qabr al-Husayn. Man ata qabr al-Husayn. Arifan bihakkihi. Anyone who would visit the grave of Sayyid al-Shuhada, having the proper and intensive knowledge that the believer needs to have. كَتَبَ اللَّهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ. Allah would give him the highest rank in the paradise. What is the irfan that we are talking about? What is the ma'rifah that we are talking about?
Is this the marifah, the basic marifah that we need to have? He was born on this date, he was martyred in Karbala, he was born in Medina, and that's it. Is this the knowledge that you're looking for? Of course, a non-Shia would have this knowledge too. I quoted an example of Sibt ibn Jawzi. He has written a whole book on the lives of Imam called Tadhkiratul Khawas. Likewise, there is another scholar, Ibn Sabah al-Maliki. He has a whole book, Al-Fusul al-Muhamma. This book that you go through, he has written comprehensively about our Imams. Probably we would not have as much knowledge as he has written. We have another scholar from Ahl Sunnah. His name is what? Abdul Rahman ibn Jawzi. Abdul Rahman ibn Jawzi. Abul Faraj ibn Jawzi. He has a book too in which he has discussed about the lives of the Imam. Likewise, Ibn Hajar al-Makki, he has a book called As-Sawa'iqul Muharriqa. One of the most anti-Shia book that you can probably come across. But within this book, even today when you go and when you see the edition, it's printed into 2 volumes. 2 volumes against the Shi'as of Amir al-Mu'mineen, against the Maktab of Ahlul Bayt. If you go through it, you will come across the histories of the Imams. If the basic knowledge or the historical knowledge of Imam was good enough, why didn't they become Shia? Why don't we respect them as we respect our Shia scholars? Yeah, we respect them as a human being, we respect them as someone, as a historian, but we don't respect them as you would respect a Shia alim, a Shia scholar. What is the difference? So today, inshallah, with the barakah of this majlis, and with the barakah of Imam Hadi alayhi salatu wasalam, I would want to go into this topic in a little bit more detail. And inshallah, with this, I want to give a really basic introduction about the types of the ziyarats that we have. So when we go through the ziyarah, like mashallah, on Thursday night, what are you reading? Ziyaratul Warith. Assalamu alaikum ya Aba Abdullah, assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Waritha Adama, sifatillah. Assalamu alaikum ya Waritha Nuhin Nabiyillah, Ziyaratul Warith, you read. Likewise, we have Ziyaratul Arba'een, we have Ziyaratul Ashur, we have different kinds of ziyarah that we have. So some of these ziyarahs that are being quoted to us, they have come through inauthentic chain. But does that mean that we should not read it? Of course, we have to read it. Why? Because the madhameen, or because of the content of the ziyarahs are so beautiful and are so authentic that the scholars say even if the chain is not authentic, you can still read it through the niyat of the rija. It's completely fine. There is no problem reading it. Likewise, Du'ai Kumail, if you go through the chain of the Du'ai Kumail, perhaps the chain of the Du'ai Kumail might not be the most authentic chain, but the scholars have said the content of Du'ai Kumail is so beautiful that it could only have been said by someone like Amir al-Mu'mineen. Do you see the point? So there's a chain and there's a content. If someone would come across the discussion that we had last week, in which I went through the chain a little bit, right? I want to reconnect it. So there are some ziyarahs that are quoted to us through inauthentic chain, but the content of it is really authentic and we go through it. But there are some ziyarahs that have been quoted to us through authentic chains. So we have no doubt about their authenticity. We have no doubt that this is quoted from the Imam and these are the words of Imam. And some of the ziyarahs within those are those that are for a specific Imam. Ziyarat Ashur is for whom? For Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Ibn Qaliway has quoted in Kamil al-Ziyarat. Likewise, other scholars too. Ziyaratul Warith for Imam Hussein. Ziyaratul Arba'een for Imam Hussein. Right? Ziyarat on the day of Ghadir for Amir al-Mu'mineen. Ziyarat that you recite on the day of Saturday that you recite the ziyarah of the Prophet, for Prophet only. So there are some ziyarahs that you have only for the specific Masumin, and that is really understandable. Because when you are going to give your salutations, when you are going to give your salams to them, you need to have a certain etiquette when you're addressing them. Are we clear on that, right? But there are some ziyarahs that we have that are mutlaq, ziyaratul mutlaqa, that you can read it not only for one Imam, you can read it for all 14. Whenever you would go to their grave, you can read for either one of them. One of those ziyarats is what? Ziyarat Aminullah. Have you come across? When we go to the shrine of Amir al-Mu'mineen, so there's a ziyarat that we have, which is Ziyarat Aminullah, right? Ziyarat Aminullah is not only for Amir al-Mu'mineen. If you change some of the content, it can be recited for any Imam.
right? So it's called what? Ziyaratul Mutlaq. You go to the shrine of Aba Abdullah, you can recite Ziyarat Aminullah there. You go to the shrine of Imam Kazim in Kazimain, you can recite that. You visiting Samarra, you can recite that. You visiting Baqi', you can recite that. So now we have some context. There are some ziyarah that are for all imams. And one of those ziyarahs that we have for all imams is Ziyaratul Jami'ah. And I cannot emphasize on the authenticity and on the importance of the ziyarah as much as I could. The ziyarah, Sheikh Sudook has quoted in his book, "Man la yahzuruhu al-faqih." As we all know, we have 4 primary books through which we deduct our ruling. Not only 4 books, we have a lot of books that we can go through, but 4 books that we have. Likewise, for our Sunni brothers, they have Sihah Sitta, they have Kutub al-Sitta, 6 important books. For us, we have 4 most important books. Al-Kafi, Tahdhib al-Ahkam, Al-Istibsar, and the 4th book is by Sheikh Sudook, "Man la yahzuruhu al-faqih." Beautiful book. In "Man la yahzuruhu al-faqih," there's a narrator that comes and talks to Imam Hadi. This is the barakah of Imam Hadi. Imam Hadi, when was he born? In 214 Hijrah. 214 Hijrah on 5th of Rajab. He came in and he left this world in 255 Hijrah, 3rd of Rajab, inshallah. So these 2 dates are completely exclusive for Imam Hadi. And there are some riwayah that says he was born on 1st of Rajab. Without any going into those details, one of the barakah, as we say in Urdu, tabarruk, right? One of the tabarruk that Imam Hadi has given to you is when you want to visit any imam, if you would want to recite one ziyarah that would apply to any of the infallible, it is the ziyarah of Ziyaratul Jami'ah. What does the narrator say? He says, "Yabna Rasulillah, teach me something. أقوله كاملا بليغا إذا زرت واحدا منكم." That, "Oh, the son of the Prophet, can you teach me one ziyarah that if I want to recite for any one of you, that would be sufficient." This is the way the ziyarah starts. And then Imam says, "Yes, I'm going to teach you some words that when you go and when you visit someone, recite these words." And what were those words? Those were the words that Imam has taught to us, so that when we go through the ziyarah, we can use it every time. Ziyaratul Jami' al-Kabira. One of the discussion that we generally have, and that discussion is of primary importance, that Maulana, why are you talking about the fadail of Ahlul Bayt too much? We can talk about some other topics too. And of course, those are important. Why? Because if it comes to the akhlaq, we would want to talk about the akhlaq of Ahlul Bayt too. If it comes to the other science of knowledge, we want to talk about why? Because they're related to Ahlul Bayt too. But one of the most important things that distinguish between an imam and the other people are the social merits or the spiritual merits that Allah has given to them. What are some of the social merits and the spiritual merits that are being given to them exclusively? When I say social merits, it defines about the spirituality or the wilayah that they have in matters of the jurisprudence. That's called what? Wilayatul Tashri'iyya. And then there is some spiritual merits that Allah has given to His chosen people. That's called what? Wilayatul Takwiniyya. Are we clear about that? So inshallah, we're going to talk a little bit about it. Why is it so important to talk on these things? One of the riwayah that I want to quote, and inshallah with this, I'm going to move forward. One day, and the riwayah is not from a Shia chain. The riwayah is coming from a non-Shia chain. It says, one day, Prophet took Sayyida Zahra Salamullah alayha with her hand. And then Prophet brought forward Sayyida Zahra and says, "Man arafaha faqad arafaha, wa man lam ya'rifha." If anyone knows about Zahra, it's good that they know about her. If anyone doesn't know about her, فَإِنَّهَا بِنْتُ مُحَمَّدٍ. She's the daughter of Prophet Muhammad. Now, if we go through some of the basic things that are taught to us, some of the historical things, that should have been sufficient. But Prophet says, no, it's not sufficient. فَهِيَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَهِيَ بَضْعَةُ مِنِّي وَهِيَ قَلْبِي وَهِيَ رُوحُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْ.
that she is my soul, she is my heart, and she is someone who resides within me. Subhanallah. وَهِيَ رُوحُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْ مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهِ. Anyone who displeases her, it is as if he has displeases me. And anyone who would displease me, it is as if he has displeased Allah Almighty. So do you get my point? What kind of ma'rifah are we talking about? We're not talking about the basic ma'rifah that Imam was born in Medina, Imam was born in Samarra, Imam went to Samarra of this age. These were some of the tyrannical rulers that were ruling at that time. Yeah, these knowledge or these paragraphs are important for us to know the historical details of the Imam. But as much as those things are important, we also need to have the right irfan and right understanding about the concept of the imamah that Imam wants to teach us. What is the difference that would make Imam distinguishable from another tyrannical ruler? It is not these basic knowledge. It is the spiritual status that Allah has given to him. That's why one of the passages that I want to emphasize, and with this I would try to connect with Imam Hadi alayhi salatu wassalam. One point of time when he was mentioning about the merits of Ahlul Bayt, I want all of you, or everyone, my sisters and my brothers that are sitting in this majlis, I want everyone to concentrate here. And with this, I'll change my gear a little bit and I'll go to a little bit towards the Urdu part too. Because I was being told that if I can read both English and Urdu, inshallah. One of the things for my English brothers and sisters that are sitting here, I want all of you to take this tabarruk, this barakah. And inshallah, that would be sufficient for us for this night. Imam is saying that when you are addressing your Imam, when you are addressing your Hujjah, when you are addressing the infallible, how would you do? Bi-abi antum wa nafsi wa mali wa ahli. That, oh, the Ahlul Bayt, may I be ransomed to you. May my father be ransomed to you. May my mother be ransomed to you. May my all belongings be ransomed to you. And may my whole family be ransomed to you. Man aradallaha bada'a bikum. If anyone wants to go through the spiritual journey of finding Allah Almighty, if they would want to go through, they can only go through your wasila. وَمَنْ وَحَدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ. And if someone wants to follow and someone wants to understand the oneness of Allah, they can only do is if they follow the instructions that you have given. وَمَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ إِلَيْكُمْ. And if anyone wants to intensively serve Allah Almighty, they can only do so if they go through your intercession. And then the pinnacle points comes in. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ مدحك من القدر مدحكم ومن الوصف قدركم. That Maulana, that oh my Mawla, I could never fathom the merits that Allah has given, and I cannot completely understand the things that Allah has bestowed to you, Allah has gifted you. And then the wording continues, and see the wordings that Imam is using for Ahlul Bayt alayhimus salam. What does his antum nurul akhyar? If there is anyone who is light for all the virtuous people, it is Ahlul Bayt alayhimus salam. Wa antum hujajul abrar wa antum hujajul jabbar. And if anyone is the proof of Allah Almighty onto all the creation, it is Ahlul Bayt alayhimus salam. Bikum fatah Allah. If Allah wants to start anything in terms of His creation, in terms of anything, Allah would always start with you. وَبِكُمْ يَخْتِمُ اللَّهِ. And if Allah wants to conclude, and if Allah wants to add anything, Allah would always conclude with you, O Ahlul Bayt. وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثِ. If Allah wants to make us available the rainwater, Allah would only do with you. وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن
أن تقع على الأرض إلا بإذنه. If Allah is withholding His skies, that it comes all the way to the ground. If there is a wasila that Allah is withholding it, it is you, O Ahlul Bayt. وَبِكُمْ يَكْشِفُ الضُّرُّ وَبِكُمْ يُنَفِّسُ الْهَمَّ. If you want to get over your hardship, then O Ahlul Bayt, you are the only intercession. And if we have to go over our agony, O Ahlul Bayt, you are the only people through which we can go through. See, Ahlul Bayt, these are the spiritual merits that Allah has given to Ahlul Bayt alayhimus salam. What does Allah want us to understand? These are not normal creatures when you're dealing with them. You need to have a little bit about their status. Who are you referring to? Who are you talking to? Imagine if you're reading Zarate Ashur one day. Zaratul Arba'in, you're reading one day. And imagine if Imam actually walks in. What would be the first thought that would come into your mind? What would be your spiritual condition of that time? How would you react when Imam is coming in front of you? Ahlul Bayt alayhimus salam wants to teach you that don't think when you're addressing them from Canada, when you're trying to give your salams and ziyarah from here, it is as if like you're trying to leave a message and someone would take that message. You are trying to address them directly. They can listen from you in Karbala, and they can listen from you, and they can listen whatever you're saying from Toronto to, from London to, from Calgary to. The distance doesn't matter to them. Why? Because they are the proofs of Allah Almighty onto the creation. If someone is a proof of Allah Almighty on this creation, they have the ability to hear from outside. They have the ability to answer you from far. This is what we need to understand. We need to reflect. One thing, one incident that of Imam Hadi alayhi salatu wasalam that really attracts me. Mutawakkil, la'natullahi alayhi. Mashallah, everyone was of a different level. Everyone was tyrant. Mashallah, if you go across people that have hatred of Ahlul Bayt, and if you want to name some of the top ones, so Mutawakkil would be one of the top people that have special hatred for Ahlul Bayt. Mutawakkil was someone who was responsible for trying to damage the grave of Abu Abdullah 4 times. 4 times. He tried all his best to destroy the grave of Hussein. Not 1 time, not 2 times, not 3 times, 4 times. And he was someone who would proclaim himself as a Nasubi, as someone who had hatred for Ahlul Bayt openly. People like Mamun. Mamun had hatred of Ahlul Bayt too. But in open, he would always claim love of Ahlul Bayt in front of the people. But deep down, he would have disrespect for Ahlul Bayt alayhimus salam. But with Mutawakkil, there was no taqiyya, there was no hypocrisy, there was nothing like this. He was really open about his views. And he was really open about his hatred to Imam Hadi alayhi salatu wassalam. And one of the incidents that really catches my eye was Imam Hadi alayhi salatu wassalam used to live in Medina. Inshallah, I'm going to mention a little bit about it more in the Masaib part, on the Musibah part. He was living in Medina. The governor of Medina wrote a letter to Mutawakkil. Where was Mutawakkil? In Surah Manra or Samarra, as we call it, or Askar. So these were 3 names that were given to the city of Samarra. We call it Samarra now, but in old days, there were 2 or 3 ways of saying it. So Mutawakkil was residing in Samarra, and Imam Hadi was where? In Medina. So governor of Medina wrote a letter to Imam Hadi, to Mutawakkil, saying that if you want to kill someone, then you should kill Ali ibn Muhammad al-Hadi. Because he is proclaiming imama for himself. He is proclaiming leadership for himself. So if you want to kill someone, it is Imam Hadi that you should kill. And then Mutawakkil, obviously for political reasons, could not kill Imam Hadi openly. So he had one of his deputy. His name was what? Yahya bin Harthama.
If you don't remember, it's completely fine. Yahya bin Harthama, one of his really favorite, someone who was really reliable in the eyes of Mutawakkil, he dispatched Yahya bin Harthama and asked him to bring Imam Hadi. So when Imam Hadi alayhi salatu wassalam was being brought, Mutawakkil said that, Mawla, I want to give you the respect. I want you to be near me. So I can give you the respect, I can be close to you, and I can have good understanding and good relationship with you. But when Imam actually came to Samarra, he came at the night. At the night time he came in. And he wanted to go and meet Mutawakkil, but Mutawakkil said, I'm not meeting you. Not meeting you. Imam was being disrespected. For few days, Mutawakkil didn't want to meet Imam. And Imam had to go and take refuge at a place called what? Khan Su'alik. My Arab brothers, inshallah, if they can understand what the word Su'luk means. Su'luk, the Jama' is what? Su'alik. Su'luk is someone who is of ill character, someone who is really poor, someone who is like a faqir, someone who is doing something really negative, using alcohol or doing something like this. That person is called what? Su'luk. Even Sahih Muslim says that when Muawiyah wanted to send one of the proposal for a woman, the woman came to Imam, the woman came to the Prophet, and she said that I have Muawiyah giving me the proposal for the marriage. What do you think about it? Imam said, as for the Muawiyah, he is Su'luk. Someone who is of ill character. So there was a place in Samarra that used to be called what? Khan Su'alik. I want everyone to concentrate here. Something that we can connect through history and something that we can connect with the spiritual merit of the Imam too. Imam was being forced to be there. Khan means a place to reside. Khan Su'alik, a place where all these kind of beggars, all these kind of people that had ill character, that used to sit and that used to reside and that used to sleep at night. Imagine someone like Imam Hadi being forced to go to Khan Su'alik. One of the Shia, whose name was Salih bin Sa'id, he says, دخلت على أبي الحسن يوم وروده, that I came to meet Imam Hadi the day or the night he came in. And when I saw him, I said, جعلت فداك مولاي, may I be ransomed to you. كلما أرادوا أطفأ نورك وتقصير بك. That Mawla, my master, they're always trying to debase you. They're always trying to degrade you. And now they have put you in the worst of the place that's called Khan Su'alik. A place that's for beggars, a place that is for illiterate people, a place that is for the negative people. Mawla, they have forced you to be in this place. Mawla says, Ha huna yabna Sa'ida. Come here, come here. Oh, the son of Sa'id, I want you to see something. ثُمَّ أَوْمَهَا بِيَدِهِ. Then he pointed towards the direction within that place. And Salih said, the person who's the Shia of Ahlul Bayt alayhi salam, he said that as soon as Imam directed me to a place, I see that that place was full of gardens of the paradise where the water was flowing. And when there were people that were resembling like pearls that were serving the people surrounding and sitting there. Then Imam says that, Yabna Sa'id, lasna bi Khan Su'alik. That, oh, Ibn Sa'id, don't look at the place that you are sitting by just looking through your naked eyes. We are not sitting at Khan Su'alik because I am here, because I am the Hujjat of Allah. Allah has made it as a piece of paradise. So imagine the spiritual status that Imam had. Khuda ne kya qudrat di thi? I'm going to change my mood a little bit, inshallah, towards Urdu. Kya Khudawand Muta'al ne इमाम को विलायत दी थी, जहां इमाम आ जाए वही जन्नत का टुकड़ा है. हमें वो बहुत ही बुरी जगह लग रही हो, बहुत ही गंदी जगह लग रही हो, भाई कोई तो वजह होगी कि इमाम
کہاں بیٹھا کرتا تھا, اور جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ اندر کیوں نہیں جاتے تو کہتے تھے اتنے ملائکہ ادھر موجود ہیں, اتنے ملائکہ ہیں, تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کتنے ملائکہ موجود. کیا یہ ایک واقعہ ہوا تھا امام کے ساتھ؟ ایک اور واقعہ ہے, میں آپ لوگ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے زمانے میں ساحر ہوتے تھے. ساحر وہ ہوتے تھے جو جادو کرتے تھے, اور ایک شعبدے باز ہوتے تھے. شعبدے باز اردو میں لفظ آپ نے سنا ہے, بہت بڑا شعبدے باز ہے. شعبدے باز وہ ہوتا ہے جو حقیقت کو بالکل تبدیل کر دے. آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کچھ ہے, جبکہ حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتا ہے. یعنی وہ آنکھوں سے جو کھیلتے ہیں, یہ شعبدے بازی ہوتی ہے. جب بھی بڑے بڑے آپ سمجھ لیجئے کہ جو دھوکہ دینے والے ہیں ان کو شعبدے باز کیوں کہا جاتا ہے؟ ظاہر میں وہ چیزوں کو بہت اچھا دکھا رہے ہوتے ہیں, اور باطن میں ان چیزوں کی حقیقت نہایت بری ہوتی ہے. توجہ ہے. علامہ بحرانی, اچھے جتنے بھی میں واقعات نقل کر رہا ہوں, یہ نقل کر رہا ہوں, کتاب ہے مدینۃ المعاجز, یعنی معجزات کا شہر. اس کتاب کا نام ہی یہی ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہے. امام ہادی کے ترجمے کے اندر انہوں نے کچھ معجزات امام ہادی کے نقل کیے ہیں. ایک معجزہ آپ کی خدمت میں عرض کرا, دوسرا معجزہ آپ لوگ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک شعبدے باز آتا ہے, وہ بھی ہندی شعبدے باز ہوتا ہے, ہندوستان کا. اچھا, ہندوستان اس زمانے میں, یہ آج کا پورا پاکستان ملا لیجئے, ہندوستان ملا لیجئے, حتیٰ سری لنکا وغیرہ, پورے جو نیپال وغیرہ, سب کو ہندوستان اور ہند کہا جاتا تھا. اور ہندوستان کے جو ساحر ہوتے تھے اور ہندوستان کے جو شعبدے باز اور جادوگر ہوتے تھے, ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا. اس زمانے سے ہندوستان میں ثقافت چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو ہندوستان کا ایک شعبدے باز آتا ہے اور متوکل کی درخواست پر آتا ہے, اور متوکل کہتا ہے ذرا اس شخص کو دیکھ رہے ہو, اس کے ساتھ ذرا کچھ کرنا. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ مولا کو بلایا جاتا ہے, اسی دسترخوان پر متوکل بھی کھا رہا ہے, مولا کو بلایا گیا ہے, اور مولا سے کہا کہ آپ آ کے تھوڑی سی روٹی تناول فرمائیں. روٹی سامنے رکھی ہوئی ہے. روٹی کی طرف امام ہاتھ بڑھاتے ہیں. وہ ہندی شعبدے باز کچھ ایسے کرتوت کرتا ہے کہ وہ روٹی ایک دم سے اٹھ کے کبھی سیدھے ہاتھ پہ ہو جاتی, کبھی الٹے ہاتھ, کبھی آگے ہو جاتی. ایک دفعہ ہوا, دو دفعہ ہوا. روایت کے جملے ہیں فَتَضَاحَكَ النَّاسِ, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ ہنسنے لگتے ہیں. یعنی ہنسنا وہ والا ہوتا ہے نا, اپنے چہرے کو چھپا کر ہنسنا. ایک ہوتا ہے کہکہا, عربی میں بھی کہکہا کہا جاتا ہے, یعنی زور زور سے ایسے کوئی ہنستا ہے, نہیں, اپنا منہ چھپا کے ہنسنا. اگر بات امام کی ہوتی, امام چھوڑ دیتے. بات آ گئی امامت پر, بات آ گئی ولایت تکوینی پر, بات آ گئی سمجھ میں. وہاں پر روایت کے جملے یہ ہیں فَكَانَتْ فِي الْمَسْتُورَةِ اسدن. ایک کارپیٹ ہوتا ہے, ایک مستورہ ہوتا ہے. مستورہ یعنی کارپیٹ کہہ لیجئے, یا اس کو ایک کپڑے کا ٹکڑا کہہ لیجئے, جو لوگوں کے درمیان حائل کرنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے. اس پر ایک شیر کی تصویر ہوتی ہے. فَضَرَبَ الْإِمَامُ بِيَدِهِ عَلَى الْأَسَدِ فَقَالَ خُذْهَا. امام ایک دفعہ اس تصویر پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں, اور شاید بے زبانی میں کہتے ہوں گے تیری حجت کی توہین ہو رہی ہے, جا اور اس کو کھا کے آ جا. فَوَثَبَتْ تِلْكَ صُورَتِي مِنَ الْمَسْتُورَةِ فَإِبْتَلَعَتْ الرَّجُلُ فَعَادَتْ إِلَى الْمَسْتُورَةِ كَمَا كَانَتْ. روایت کے جملے یہ ہیں کہ وہ شیر نکلتا ہے اس تصویر میں سے, اور اس تصویر سے نکل کے اس شعبدے باز کو پورا کھاتا ہے, اور کھانے کے بعد جب پورا کھا لیتا ہے تو بالکل دوبارہ اسی کارپیٹ میں یا اسی مستورے میں واپس آ جاتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ جب یہ سارا معاملات ہو جاتے ہیں فَتَحَيَّرَ النَّاسِ, جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے دم بخود ہو جاتے ہیں, ہوا کیا ہے؟ اور وہیں پر متوکل بیٹھا ہوتا ہے, کہتا ہے اسألک باللہ, خدا کے لیے ایک سوال کرتا ہوں, اللہ جلست ورددتہ, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کہیں جائیے نہیں, آپ دوبارہ بیٹھ جائیے اور اس شخص کو واپس سے زندہ کر دیجئے. تو امام کہتے ہیں لا یرا بعدا, یہ کبھی دیکھا نہیں جائے گا. اتسلط اعداء اللہ علی اولیاء اللہ, کیا تم دشمنان خدا کو خدا کے چاہنے والوں پر مسلط کرنا چاہتے ہو متوکل؟
اور کہتے ہیں خدا کی قسم یہ بعد میں کبھی نظر نہیں آئے گا. یہ ایک واقعہ امام ہادی کے ساتھ ہوا ہے, ایک واقعہ امام صادق کے ساتھ. بالکل وقت کا خلیفہ یہی کرتا ہے. جب ایک دفعہ وہ شخص کو کھا لیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اے امام اس کو واپس تشریف فرما کر دیجئے, واپس زندہ کر دیں, تو امام وہ مشہور جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ کا عصا ان سانپوں کو واپس کر دیتا جب موسیٰ نے اس عصا کو پھینکا تھا, تو میں بھی اگر اس وقت موسیٰ کا عصا واپس کر دیتا تو میں بھی اپنی ولایت تکوینی کا استعمال کر کے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دیتا. توجہ ہے, توجہ ہے. یہ ولایت ہے امام کی. میں چاہتا ہوں میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کس کی زیارت پڑھ رہے ہیں؟ کہ کسی عام بندے کی زیارت پڑھی جا رہی ہوتی ہے یا امام کی پڑھی جا رہی ہوتی ہے جس کو خداوند متعال نے تکوین پر ولایت دی ہے, کائنات پر ولایت دی ہے. جتنا آپ کا تصور عالم ہے وہاں پر امام کی ولایت موجود ہے, وہاں پر امام کے فضائل موجود ہیں. جاننا چاہتے ہیں؟ ایک دفعہ متوکل نے, بس آخری چیز اور انشاءاللہ پھر مصاحب سے اپنے آپ کو متصل کروں گا. میں جانتا ہوں میں نے اپنا 40 منٹ کا مجھ سے کہا گیا تھا, میں 40 منٹ تو ادھر ہی ہو گئے, 5-10 منٹ آپ لوگ کے لوں گا انشاءاللہ. ایک دفعہ کا واقعہ اور بس انشاءاللہ اس پر آخری اپنی تمام کرتے ہیں. متوکل آتا ہے اور متوکل کے پاس اس زمانے میں, پاکستان کے حالات آپ لوگ سب جانتے ہیں, پاکستان میں ایک حکومت ہے ظاہری اور ایک حکومت ہے جو چل رہی ہوتی ہے اصل, سمجھ گئے, چلنے والی حکومت جس کو ہم لوگ کیا کہا جاتا ہے, اسٹیبلشمنٹ. آگے بات ماشاءاللہ جو پاکستان کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں ان کو لفظ اسٹیبلشمنٹ فوراً سمجھ آ جائے گا. تو اس زمانے میں متوکل حاکم تھا اور اسٹیبلشمنٹ میں ترکی فوج کے یعنی ترک نسل کے لوگ موجود ہوا کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ امام ہادی کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کتنا قوی ہے اور کتنا زیادہ اس کے پاس فوج موجود ہے. امام ہادی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو پوری فوج دکھاؤں گا جو میرے پاس موجود ہے. ساری فوج کو حکم دیتا ہے. ایک روایت کے مطابق 90,000 فوج میں لوگ موجود ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب کے سب اسلحے سے لیس, سب کے سب اپنی زرہ کو پہنے ہوئے, یہاں پر جا کر امام کے سامنے ایک ایک کر کے آتے جانا تاکہ میں امام کو بتا سکوں کہ میرے پاس فوج کتنی ہے. واضح ہو گیا آپ کے پاس؟ جب وہ یہ ساری کاروائی کرتا ہے تو کاروائی کرنے کے بعد امام کو ڈرانا چاہتا ہے کہ کبھی یہ گمان مت کرنا, متوکل اپنی بے زبانی میں کہنا چاہتا ہے, کبھی گمان مت کرنا کہ تم میرے خلاف کچھ کر بھی سکتے ہو, میرے بال کو بھی بھیگا نہیں کر سکتے. کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ تو نے اپنا کام کر لیا. حل اعرض علیک عسکری, کیا میں اپنی فوج اب تجھے دکھاؤں؟ بھائی تو نے تو اپنی فوج دکھا لی, یہ تیری فوج ہے, میں اپنی فوج دکھاؤں تجھے؟ وہ بھی کسی نشے میں ہوگا یا کیا ہوگا, اس نے کہا ہاں فقال نعم, بالکل دکھائیے. فدعا الامام علیہ السلام, ایک دفعہ امام اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہوں گے. جب دعا کی امام نے تو روایت کے جملے ہیں فَإِذَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَبَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَلَائِكًا يَدُجُّجُونَ, کہ آسمان سے لے کے زمین تک, مشرق سے لے کے مغرب تک اتنے سارے ملائکہ تھے جو سب کے سب اسلحے سے لیس تھے. روایت کے جملے ہیں فَغُشِيَ عَلَيْهِ الْمُتَوَكِّلِ, متوکل جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے. فَلَمَّا أَفَاقَ, اور جب ایک دفعہ واپس اس کی آنکھ کھلتی ہے تو امام کہتے ہیں نَحْنُ لَا نُنَاقِشُ فِي دُنْيَاكُمْ, دیکھو جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں, یہ دنیاوی جا اور مال ہے, ہم اس میں تیرا مقابلہ کرنا نہیں چاہتے. نحن مشغولون بالآخرۃ عن الدنیا, ہماری مثال وہ ہے جن کا سارا ہم و غم آخرت ہے, دنیا ہمارا ہم و غم نہیں. بھائی یہی تو وجہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ علی تو مظہر العجائب تھے, علی کے پاس ولایت تھی, بھائی اپنے دشمنوں کے خلاف ملائکہ کو کیوں حکم نہ دیا کہ سقیفہ والوں پر پتھر برسا دیتے؟ سوال کیا جاتا ہے نا, تو جواب میں صرف یہ کہا جائے گا کہ ولایت تکوینی کا اظہار فقط اس وقت کیا جاتا ہے جب امامت کا اس بات مقصود ہو,
जिनके सामने इमामत बताई गई हो, जिनको सारी चीज़ें उनके सामने हक़ाइक़ हों, उसके बावजूद वो इमाम की मुखालिफत में आए, तो वहाँ विलायत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ किरदार का इस्तेमाल किया जाता है. So when you reflect upon it honestly, how much respect Allah Almighty has given to His beloved people. How much respect Allah has given. But when you come across the history, when you think about what actually happened with Imam alayhi salam, you know, my heart goes. When Imam alayhi salatu was salam was being forced to come from Samarra, he was sitting in his house, and Mutawakkil, he asked his commanders to go and attack the house of Imam. And a time came in that the Imam was worshipping Allah Almighty. Imam was praying. Imam was in the state of salah. The commanders came in. The army came in. They wanted to attack Imam Hadi alayhi salatu wassalam. As soon as they went inside, they were thinking that Imam would have tremendous amount of weapons. Imam would have so many people residing within the house that wanted to revoke against Mutawakkil. But when they came into house, they couldn't find anything, but they only find Mus'haf in the house, the Quran in the house. And Imam was being forcibly taken. Imam was not given permission to even put Imama on his top. Imam was not even given permission to put Rida on his top. Imam was being forced, and he came all the way from his house in Samarra to the courtyard of the Mutawakkil. Now when I reflect upon this incident, my heart goes to Karbala. Then Mawla, when you were being attacked, of course you would have sisters residing there too. Of course you would have your own people residing within it too. But my heart goes to Karbala. Then Mawla, when people were leaving Medina, when the Qafla of Hussein was leaving Medina, Darbandi has mentioned in his book Israr al-Shahada that when Imam was leaving Medina, a time came in. Then when Layla was leaving, Ali al-Akbar came forward. When Farwa was leaving, Qasim came forward. And a time came in when Zainab was leaving, Hussein stood up. Abbas came forward. Both of them wanted to help Sayyida Zainab to go over her horse. But my mind goes to Karbala on the night of Ashura, after the Ahlul Bayt alayhimus salam were massacred, when the tents of the Ismatu Taharat Ahlul Bayt were being attacked. All the babies, all the women of Ahlul Bayt, they went from one tent to another, from second tent to another, and each and every tent was being burned forward. Mawla, when you were leaving, at least you have Imam Hassan al-Askari present there and not being ill. But Mawla, when the attack happened onto the tents of Hussein, Imam Zainul Abidin was laying down with profuse illness, and then Humayd saw a baby going into the tent and then coming back. He thought perhaps she had something really important left in the tent. But when he saw Zainab bringing Zainul Abidin from the fires of the tent, Mawla, I understand you were being looked and you were being harmed like this. Mawla, मैं जानता हूँ कि मदीने से भी जब आपको लेकर जाया जा रहा था, रिवायत के जुमले ये हैं कि ऐसा गिरिया मदीने में नहीं देखा गया था जब इमाम हादी को जबरदस्ती लेकर जा रहा था. शायद बनु हाशिम की खवातीन मातम कर रही हो, गिरिया कर रही हो. हाँ, ये भी एक रुखसत थी, और एक रुखसत हुसैन की खैमे से थी. भाई
بھائی جب خیمے سے جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے اپنی بہن کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، اے بہن زینب کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں بھیا، ایک وصیت پر عمل کرنی تھی. ماں جب جا رہی تھی ایک وصیت دے کے گئی تھی کہ بیٹا جب دیکھنا حسین اپنے آخری سفر پر جا رہے ہو تو میری طرف سے حسین کے سینے کا بوسہ لینا اور گردن کا بوسہ لینا. بھائی حسین پوچھتے ہیں اے بہن زینب اس کی وجہ کیا تھی؟ بتاتی ہے کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا یہ وہی مقام ہے، یہ سینے کا مقام وہی مقام ہے جہاں پر گھوڑے دوڑیں گے، اور ہاں یہ گردن کا مقام وہی مقام ہے کہ شمر امام حسین کے سینے پہ سوار ہوگا اور 12 ضربے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. خداوند متعال ہماری تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرما. خداوند متعال ہم اپنی بہت ساری حاجات تیری بارگاہ میں لے کے آئے ہیں. خداوند متعال ان سب کی حاجات اور سب متعلقین کی تمام حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند متعال ہمارے اس چھوٹے سے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس طریقے سے قبول فرما کہ جب ہمارا وقت کا امام ہماری اس عبادت کو دیکھے تو وہ ہماری اس عبادت پر ناز کرے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی. حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے. تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں،
بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ گئی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، لگتا ہے ماں سے اصغر ناراض ہو گیا ہے، مقتل میں سو گیا ہے، ڈھونڈوں کہاں میں اس کو اور کس طرح جگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا تقدیر بدل جائے گی زہرا کی دعا لے، تقدیر بدل جائے گی زہرا کی دعا لے، شبیر کے ماتم میں لہو اپنا بہا لے، اس درد کے احساس سے دنیا کو سجا لے، یہ زخم نہیں پھول ہیں سینے سے لگا لے، اس راہ پہ چل دولت ایمان کو بچا لے، جینے کا سہارا غم سرور کو بنا لے، تقدیر بدل جائے گی زہرا کی دعا لے، تقدیر بدل جائے گی زہرا کی دعا لے، گرتے ہوئے قاسم نے چچا کو جو پکارا، شبیر نے دولہا کو عجب حال میں دیکھا، تھا جسم جو پامال عبا میں اسے رکھا، مسند پہ رکھا شاہ نے نوشاہ کا لاشا، اب کون ہے جو فاطمہ کبریٰ کو سنبھالے، تقدیر بدل جائے گی زہرا کی دعا لے، تقدیر بدل جائے گی زہرا کی دعا لے، جب اکبر ذیشان نے پھل برچھی کا کھایا، کیا صبر کا انداز جہاں کو نظر آیا، یہ حوصلہ دنیا میں کسی نے نہیں پایا، سرور کے سوا کون سا بندہ ہے خدایا، بیٹے کے کلیجے سے جو برچھی کو نکالے،
تقدیر بدل جائے گی زہرا کی دعا لے تقدیر بدل جائے گی زہرا کی دعا لے دو بھائی جو تھے مر گئے ایک حشر بپا ہے غم آن محمد کا ہر ایک ماں کو ہوا ہے ہر سمت فقد گر یا وہ ماتم کی صدا ہے لیکن لب زینب پر فقط ایک دعا ہے سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے تقدیر بدل جائے گی زہرا کی دعا لے تقدیر بدل جائے گی زہرا کی دعا لے شبیر کے ہاتھوں پہ ہے معصوم کلاشا پھیلائے ہوئے ہاتھ کھڑا ہے کوئی دکھیا بے چین ہے ماں بچے کو دے دیجئے مولا رہ جائے نہ گھٹ کر دل مادر میں تمنا ایک بار وہ بے شیر کو جھولے میں جھلا لے تقدیر بدل جائے گی زہرا کی دعا لے السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم امیر المومنین سید العظیم السلام علیکم ابی فاطمۃ الزہرا سید العالمین السلام علیکم بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم حسین شہید ابن شہید السلام علیکم مظلوم ابن مظلوم السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین و قاسم ابن حسن وحانی ابن عروہ و حبیب ابن مظاہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم منظف الفقراء السلام علیکم سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا روح الجسم لک الفدا السلام علیکم شہزادی قم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم مظہر الایمان علمان 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 من فتنة الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ صلی اللہ تعالیٰ مخرجہ ظہور و جعلنا من انصارک و اعوانک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد